صفنیہ نبی۔ آج ہم سلطنت یہودا کی اسیری سے پہلے ایک اور نبی صفنیہ کی بابت جانیں گے۔ صفنیہ اور یوسیہ دونوں یہودا کے بادشاہ حزقیہ کی اولاد میں سے تھے۔ خدا کا کلام جو شاہ یہودا یوسیہ بن آمون کے ایام میں صفنیہ بن کوشی بن جدلیہ بن امریہ بن حزقیہ پر نازل ہوا۔ چنانچہ اس کا تعلق یہودا کے شاہی خاندان سے ملتا ہے۔ صفنیہ 635 قبل مسیح سے 622 قبل مسیح کے دورانیہ میں نبی ہوا۔ بچوں، کیا آپ کو یاد ہے اسرائیل کا سب سے زیادہ خطا کار بادشاہ کون تھا؟ اخیا۔ اور یہودا کا سب سے زیادہ خطا کار بادشاہ کون تھا؟ منسی۔ 2 سلاطین 21 باب 3 آیت۔ کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبح بنائے، اور یہ سیرت بنائی جیسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کرتا اور ان کی پرستش کرتا تھا۔ 2 تواریخ 33 باب 9 آیت۔ اور منسی نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا تھا۔ منسی کی موت کے بعد اس کا بیٹا آمون تخت نشین ہوا۔ 2 سلاطین 21 باب 20 آیت۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسے اس کے باپ منسی نے کی تھی۔ 2 تواریخ 33 باب 23 آیت۔ اور خداوند کے حضور خاکسار نہ بنا جیسا اس کا باپ منسی خاکسار بنا تھا، بلکہ امون نے گناہ پر گناہ کیا۔ امون بادشاہ بننے کے 2 برس بعد باغیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یوسیہ جب یہودا کا بادشاہ بنا تو محض 8 برس کا تھا۔ چنانچہ خدا نے شاہی خاندان میں سے صفنیہ نبی کو تیار کیا تاکہ وہ یوسیہ کی مدد کرے۔ جب یوسیہ یہودا کا بادشاہ بنا تو محض 8 برس کا تھا۔ 2 تواریخ 34 باب 3 آیت۔ کیونکہ اپنی سلطنت کے 8ویں برس جب وہ لڑکا ہی تھا، وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا، اور 12ویں برس میں یہودا اور یروشلم کو اونچے مقاموں اور یسیرتوں اور کھودے ہوئے بتوں اور ڈالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا۔ یوسیہ نے بہت چھوٹی عمر میں خدا سے لو لگائی۔ تب خدا نے اس کی مدد کے لیے ایک نبی صفنیہ کو بھیجا جو بادشاہ کی طرح شاہی خاندان کا فرد تھا۔ بچوں، کیا آپ کو یاد ہے یوسیہ کس قسم کا بادشاہ تھا؟ 2 سلاطین 23 باب 24 آیت۔ ماں سوا اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلم میں نظر آئیں دور کر دیا۔ اور اگرچہ 2 سلاطین 23 باب 25 آیت۔ اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ یوسیہ نے لوگوں کو یہ حکم بھی دیا۔ 2 سلاطین 23 باب 21 سے 23 آیت۔ اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فسح مناؤ جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور یقیناً قاضیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فسح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس یہ فسح یروشلم میں خداوند کے لیے منائی گئی۔ اگرچہ لوگوں کی روحانی زندگی میں بظاہر ایک بڑی تبدیلی آ گئی،
مگر قوم کا کوئی فرد ہڈیوں میں بسی بدکار خصلت سے جان نہ چھڑا سکا۔ اگرچہ یوسیہ نے تمام بت توڑ ڈالے اور بدی کے پجاریوں سے جان چھڑا لی، مگر لوگوں نے سچے دل سے خدا کا خوف نہیں مانا۔ چنانچہ خدا نے صفنیہ نبی کی زبانی آگاہ کیا۔ صفنیہ 1 باب 4 سے 6 آیت۔ میں یہودا پر اور یروشلم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلاؤں گا، اور اس مکان میں سے بال کے بقیہ کو اور کمارین کے نام کو پجاریوں سمیت نیست کروں گا، اور ان کو بھی جو کوٹھوں پر چڑھ کر اجرام فلک کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کو جو خداوند کی عبادت کا عہد کرتے ہیں لیکن ملکوم کی قسم کھاتے ہیں، اور ان کو بھی جو خداوند سے برگشتہ ہو کر نہ اس کے طالب ہوئے اور نہ انہوں نے اس سے مشورت لی۔ بچوں، خدا نے واضح طور پر نشاندہی کر دی کہ بال کے بقیہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ مولک کے پجاریوں کے ساتھ ساتھ ان کہنوں کو بھی مٹا ڈالا جائے گا جو خدا کی عبادت میں فریب اور ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ یعنی جب یوسیہ نے ملک میں گڑے بتوں کو توڑا تو لوگوں نے محض ظاہری توڑ پھوڑ ہی کی، اپنے دلوں میں بسی بدی کی آماج گاہوں سے دامن نہیں چھڑایا، اپنے ہاتھوں بنائے گئے بت پرستی کے ٹھکانے برباد نہیں کیے، اور نہ ہی دل سے توبہ کی۔ کبھی خدا کی عبادت کرنے لگتے اور کبھی مولک کی طرف پلٹ جاتے اور اسے پوجنے لگتے۔ استاد نے پہلے بتایا تھا کہ یوئیل نبی کے زمانہ میں یواس بادشاہ نے بتوں کو توڑا، ان کی قربان گاہیں تباہ کی اور ہیکل کی تعمیر نو کی۔ اگرچہ اس وقت تجدید عہد بھی کیا گیا، مگر لوگ بہت جلد خدا سے بغاوت کر کے بت پرستی کی راہوں میں پلٹ گئے۔ 200 سال بعد یوسیہ کی طرف سے کی گئی مذہبی اصلاحات کے بعد وہ پھر بھی بہت جلد خدا سے کیے عہد سے پھر گئے۔ ان کی ساری راست بازی محض دکھاوا تھی۔ طرز عمل سچے پچھتاوا اور توبہ سے عاری ہی رہا۔ چنانچہ خدا نے اسرائیل کو قربانی کی ایک مثال بنا دیا، اور ان کی یہ قربانی خدا کی طرف سے مقرر کردہ آنے والے مہمانوں یعنی اہل بابل کے لیے ایک ضیافت ٹھہری۔ بابل کی طرف سے امڑتی تباہی کی پیشن گوئی۔ صفنیہ 1 باب 7 آیت۔ تم خداوند کے حضور خاموش رہو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے اور اس نے ذبیحہ تیار کیا ہے اور اپنے مہمانوں کو مخصوص کیا ہے۔ صفنیہ 1 باب 15 سے 18 آیت۔ وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن، اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے گناہ گار ہوئے، ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند ہوگا۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک لخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ بچوں، صفنیہ نے خبردار کیا، ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت
निजासत की मानिंद होगा। क्योंकि वो खुदा के हजूर गुनाह करते रहे। सफनिया ने तो लोगों के गुनाहों की तरफ इशारा किया था, खास तौर पर यहूदा के सरदारों की खताओं का जिक्र किया था। वो खताएं क्या थी जिन पर खुदा ने खफा होकर कहा कि यहूदा को बाबल की सपा के आगे कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाएगा? बाबल की अफवाज के आगे इन्हें डाला जाएगा ताकि वो इन्हें रोंद डाले। यहूदा के सरकर्दा अफराद का गुनाह सफनिया ने यरूशलेम के हाकिमों के गुनाहों का खास तौर पर जिक्र किया। सफनिया 1:8 आयत। और खुदावंद के ज़बीहा के दिन यूं होगा कि मैं उमरा और शाहजादों को और उन सब को जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं सजा दूंगा। सफनिया 3:2-4 आयत। उसने कलाम को ना सुना, वो तरबियत पजीर ना हुआ, उसने खुदावंद पर तवक्कल ना किया और अपने खुदा की कुर्बत की आरज़ू ना की। उससे उमरा, उसमें गरजने वाले बबर हैं, उसके काजी भेड़िए हैं जो शाम को निकलते हैं और सुबह तक कुछ नहीं छोड़ते। उसके नबी लाफ जन और दगाबाज हैं। उसके काहनों ने पाक को नापाक ठहराया और उन्होंने शरीयत को मरोड़ा है। सफनिया ने यहूदा के रहनुमाओं, मुंसिफों, नबियों और काहनों को तलकीन की, आजमाइश आ पड़ने से पहले ही जल्द तौबा कर लें और सुधर जाएं। उनके गुनाह क्या थे? वो खुदावंद खुदा की इबादत की बजाय गैर अकवाम की रविश पर बुतों की पूजा में खोए रहे। खास तौर पर उनके रहनुमा जो नहायत सफाकी से लोगों को लूटते और उन्हें कुचलते रहे। उनके नबी और काहिन जो अपनी ही चिलत्तर चालाकी और फरेबकार हथकंडों से लोगों को उलझाए रहे और खुदा की राहों की तालीम और तरबियत नहीं दी। इसीलिए सफनिया नबी को लोगों के सामने दुहाई देनी पड़ी कि अपनी बुरी रविशों से बाज आ जाएं और तौबा करके अपने तौर तरीके संवारें, इससे पहले कि खुदा की अदालत आन दबोचे। उन्हें तौबा के लिए क्या करना चाहिए था? लोगों को तौबा की तलकीन। सफनिया 3:5 आयत। खुदावंद जो सादिक है उसके अंदर है, वो बेइंसाफी न करेगा। वो हर सुबह बला नागा अपनी अदालत जाहिर करता है, मगर बेइंसाफ आदमी शर्म को नहीं जानता। सफनिया 2:1-3 आयत। ए बेहया कौम जमा हो, इससे पहले कि तकदीरे इलाही जाहिर हो और वो दिन बुस की मानिंद जाता रहे और खुदावंद का कहरे शदीद तुम पर नाजिल हो और उसके गजब का दिन तुम पर आ पहुँचे। ए मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदावंद के अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो, रास्तबाजी को ढूंढो, फरोतनी की तलाश करो, शायद खुदावंद के गजब के दिन तुमको पनाह मिले। सफनिया 3:7 आयत। मैंने कहा कि फकत मुझसे डर और तरबियत पजीर हो ताकि उसकी बस्ती काटी न जाए उस सब के मुताबिक जो मैंने उसके हक में ठहराया था। लेकिन उन्होंने अमदन अपनी रविश को बिगाड़ा। सफनिया ने खुदा की बातें बताईं,
وہ صبح سے شام تک لوگوں کو تنبیہ کیا کرتا، توبہ کرنے اور بری روشوں سے باز آ جانے کی تلقین کیا کرتا، مگر کسی کو بھی خدا کی شریعت کی پرواہ تک نہ تھی۔ خدا کے نزدیک یہ قوم شرم سے عاری تھی۔ خدا کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو آزمائش میں ڈال کر برباد کر دیا جائے، اسی لیے خدا نبیوں کو بھیجتا رہا کہ ہر دم خبردار کرتے رہیں تاکہ یہودا تربیت پذیر ہو، تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا، لیکن انہوں نے عمدن اپنی روش کو بگاڑا۔ خدا کی طرف سے کی جانے والی متواتر تنبیہ کو نظر انداز کیا گیا۔ نبی دکھی دل سے تباہی و بربادی کو قدم با قدم بڑھتے دیکھتے رہے۔ جس وقت خدا لوگوں کو اپنے پیغام بھجوا رہا تھا، اس نے سرکردہ افراد کو بھی نبیوں کے ذریعہ خبردار کیا، انہیں بچاؤ کی تدبیروں اور زندگی کی امیدوں سے بھی مالا مال کیا۔ صفنیہ 3 باب 17 آیت۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ صفنیہ 2 باب 7 آیت۔ اور وہی ساحل یہودا کے گھرانے کے بقیہ کے لیے ہوں گے، وہ ان میں چرایا کریں گے، وہ شام کے وقت اسکلون کے مکانوں میں لیٹا کریں گے، کیونکہ خداوند ان کا خدا ان پر پھر نظر کرے گا اور ان کی اسیری کو موقوف کرے گا۔ صفنیہ 3 باب 20 آیت۔ اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا، کیونکہ جب تمہاری ہین حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا، تو تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، بچوں، خدا نے اگرچہ انہیں غلامی کے حوالہ کر دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں چھڑا لانے اور ان کی دیکھ بھال کا وعدہ بھی کیا۔ خدا نے ان کی عزت بحال کرنے اور سارے علاقہ میں نیک نامی کی نوید بھی سنائی، مگر ان باتوں کی کچھ شرائط بھی تھی۔ خدا نے کن لوگوں کو واپس لانے کا وعدہ کیا؟ خدا نے کہا، اور وہی ساحل یہودا کے گھرانے کے بقیہ کے لیے ہوں گے۔ چنانچہ یہ کون سے لوگ تھے جن کے متعلق کہا گیا کہ تباہی سے بچ جائیں گے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے صفنیہ کی تنبیہ پر کان لگائے۔ حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو، خداوند کے غضب کے دن ان کو پناہ ملے گی۔ صفنیہ 3 باب 18 آیت۔ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا۔ خدا نے کہا، حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو۔ وہ لوگ جو خدا کے کاموں میں پیش ہوں، جن کے دل میں یہ فکر ہو کہ لوگ آخر خدا کے پاس اس کے گھر میں آ کر اس کے کلام کی باتیں کیوں نہیں سنتے، اس سے تربیت پا کر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ خدا کو یہی فکر مند لوگ باتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا سرفراز بھی کرتا ہے۔ چنانچہ بچوں، خدا کی نظر آدمی کے دل پر ہوتی ہے، وہ سب جانتا ہے کون ظاہر میں تو مسیحی ہے مگر اس کی رضا پر سچے دل سے عمل نہیں کرتا۔ خدا یہ بھی جانتا ہے کون دشوار گزار راہوں میں بھی ادب و آداب کا خیال رکھتا ہے۔
सफनिया के जरिया खुदा ने उन लोगों को खबरदार किया जो जाहिर में बड़े पारसा थे मगर छुप छुप कर बुतों की पूजा किया करते। ऐसे सरबराह भी जो अजीबो गरीब अंदाजो अतवार के मालिक थे और फरेबकारियों के रसिया थे। बच्चों, अगर आप नबियों की तंबीह सुने तो क्या गुनाहों से तौबा करेंगे? अगर आप एक सरबराह हो, एक नबी हो या खुदा के खिदमत गुजार काहिन, तो क्या ऐसे में इन नसीहतों पर सच्चे दिल और मतानत से अमल पैरा होंगे? आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, मुझे यकीन है तू एक प्यार भरा मेहरबान बाप है, मगर नबियों की जुबानी लोगों को उनकी हरकतों पर तंबीह करते वक्त तेरे वजूद में एक अटल कानून नजर आया। प्यारे आसमानी बाप, मैंने खूब जान लिया तू निहायत शफीक बाप है, मगर साथ ही तेरा शफाफ अदल भी अटल हकीकत है। किसी के भी दिल में बसे ख्याल तेरी नजर से पोशीदा नहीं रह पाते। तूने सफनिया नबी की जुबानी लोगों की खताओं पर उनकी सरजनिश की, उनके शर्मो हया से आरी बातन की निशानदही की। कितना वाज़े तौर पर उन्होंने तुझे तैश दिलाया और तेरी खफगी को हवा देते गए। तू चाहता था वो संजीदगी और मतानत से तेरी बातें सुने, इससे पहले कि उन पर सजाएं नाफिज हों, सीधी राहों पे लौट आएं ताकि बड़ी तबाही से बच जाएं। मगर सुबह आँख खुलते ही वो अपनी खताकार रविशों पर तमाम हदूद को फलांगने दौड़ पड़ते। प्यारे आसमानी बाप, अगर मैं नबी होता और कोई मेरी आवाज पर ध्यान ही न देता, मेरी तो बड़ी दिल शिकनी होती, तब मैं उनसे तरके ताल्लुक ही कर लेता। मगर तू अपनी तरफ से नबियों को भेजता ही रहा कि इस्राएल और यहूदा को खबरदार करते रहें। तेरी तलब यही थी कि वो तौबा करें और बच जाएं। प्यारे आसमानी बाप, हम जैसे गुमराह और बिगड़े दिल इंसानों से मोहब्बत रखने पर तेरा शुक्र हो। मेहरबानी से मेरी मदद फरमा के अपनी पारसाई का ढोल ना पीटूं, जबकि हरदम तुझे जिक्र किए जाता हूँ। मेरी दुआ है तेरा पाक रूह मुझ पर छाया रहे, तेरी पसंद को समझूं और जिंदगी के रोजो शब दिल में आजिज़ी बसाए, तेरी सिखाई राहों पे चलता जाऊं। प्यारे आसमानी बाप, मुझे ऐसा बच्चा बनने से बचा ले जो शर्मो हया से आरी हो। मेरी ख्वाहिश है तेरे नाम का उजाला करूं, तेरा दिल मेरे तर्ज़े अमल से राहत पाए। प्यारे आसमानी बाप, I love you, यसू के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। मैंने कहा कि फकत मुझसे डर और तरबियत पजीर हो, ताकि उसकी बस्ती काटी ना जाए उस सब के मुताबिक जो मैंने उसके हक में ठहराया था। सफनिया 3 बाब 7 आयत।